اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو وضو کے بارے میں چل رہی ہے اور وضو میں مستحبات وضو کے بارے میں ہے۔ بعض چیزوں کو بیان کیا اور بعض کو آج بیان کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ہاتھوں کو دھونے کے لیے، ہاتھوں کو دھونے کے لیے تو یعنی وضو کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَكُنْ الْغُسْلُ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا عَلَيْنَا، کہہ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ برتن میں داخل کیا مطلب؟ یعنی انسان اس میں برتن سے پانی، ہاتھ اس میں ڈال کے پانی لے رہا ہے، صحیح؟ تو اب اسے ہاتھ ڈالنے سے پہلے اگر وہ مثلا پیشاب کی یا پیخانہ سے فارغ ہو کے آیا ہے اور اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، جیسے کہ گزر چکا ہے درس میں۔ تو اب بتایا کہ جو ہے وہ کب دھو لینا چاہیے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، جو وضو کرے گا برتن سے اس میں ہاتھ ڈال کے چلو میں پانی لے گا تو اس سے پہلے اسے ہاتھ دھونا چاہیے۔ کہ الذی یمکن الاغتراف منہ، ایسے برتن کے جس میں یعنی ہاتھ اندر ڈالا جا سکے اور چلو میں پانی جس سے لیا جا سکے، تو اس میں ہاتھ اندر دینے سے پہلے، ہاتھ اندر ڈالنے سے پہلے کیا چاہیے کہ پہلے اسے دھو لیں ہاتھ کو۔ کیوں؟ تاکہ نجاست کا وہم جو ہے وہ دور ہو جائے، نجاست کا وہم ہے دور ہو جائے۔ یا یہ چیز جو ہے مثلا یہ تو اس لیے ہے علت اس کی، یا تو یہ ہے کہ جس سے کہ نجاست کا وہم دور ہو جائے، یا پھر اس کی علت یہ ہے تعبداً ایسا کہا گیا ہے، روایات میں اخبار میں ایسا آیا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب علت کیا ہے کہ تاکہ نجاست کا وہم دور ہو جائے، یا پھر علت یہ ہے کہ تعبدی ہے چیز، یعنی روایات میں آیا ہے، اخبار میں ایسا ہی آیا ہے، صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا قلیل پانی میں ہے یا کثیر میں بھی ہے؟ کہنے نص جو ہے وہ مطلق ہے، نص جو ہے وہ مطلق ہے، علامہ کے برخلاف۔ علامہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی جو ان کے جو اعتبار ہے انہوں نے قلیل کا اعتبار کیا ہے، کہنے کا قلیل کا اعتبار کیا ہے، اگر قلیل پانی ہے تو پھر جو ہے پہلے ہاتھ دھو لیں، یعنی یہ علامہ کا نظریہ ہے۔ ورنہ باقی سب نے کہا کہ بھائی پانی کثیر ہو یا قلیل ہو پہلے ہاتھ جو ہے دھوئے جائیں۔ اسی طرح 3 دفعہ کرلی کرنا بھی مستحب ہے۔ کرلی کیا ہے؟ یعنی پانی منہ میں ڈال کر اس کو پانی منہ میں ڈال کر اسے گھمانا منہ میں، یہ کرلی ہے۔ استنشاق کرنا بھی مستحب ہے۔ استنشاق کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اور ان دونوں کو جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ دھویا جائے گا، یعنی کرلی 3 دفعہ کی جائے گی اور ناک میں بھی 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا، یعنی چاہے ناک میں پانی ڈالنا ہو یا کرلی کرنا ہو، اس کی مقدار جو ہے وہ 3 دفعہ ہے، صحیح۔ یعنی بہتر ہے 3 دفعہ۔ اسی طریقے سے پہلے کرلی کی جائے گی اور پھر جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ بہرحال اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں عبارت کے اعتبار سے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَكُنِ الْغَسْلُ
قبل ادخالہما الاناء، اور ہاتھ جو دھوئے جائیں گے وہ وضو کے برتن میں ڈالنے سے پہلے، دینے سے پہلے دھوئے جائیں گے۔ الذی یمکن الاغتراف منہ، کیسا اینا برتن کہ جس کا جو ہے وہ یعنی ممکن ہو اس میں ہاتھ ڈالنا اور چلو میں پانی دینا، اس سے جو ہے وہ مثلا اگر ممکن ہو۔ کیوں؟ کیا اس کا وجہ ہے؟ لدفع النجاست الوہمیہ، علت ایک تو اسے کرے یا پھر یہ جائے یا تو یعنی نجاست وہمیہ کے دفع کے لیے، او تعبدا، یا یہ تعبدی ہے۔ بلا یعتبر کونما قلیلان، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعتبار نہیں کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھویا جائے کب؟ جب پانی قلیل ہو، نہیں۔ کیوں نہیں کیا ایسا اعتبار؟ کہہ رہے ہیں لاطلاق النص، چونکہ نص جو ہے وہ مطلقاً ہے، اس میں قلیل اور کثیر کی بات نہیں آئی ہے، بلکہ مطلقاً کہا گیا ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھویا جائے۔ مثلا خلافاً للعلامہ، علامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے برخلاف، اسے حیث و یقول یا حیث و اعتبارہ، کہ انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ علامہ کے برخلاف علامہ نے قلیل کا اعتبار کیا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مستحب ہے غسل کہ جب پانی قلیل ہو، صحیح۔ کہہ رہے ہیں والمزمزۃ، اور مستحب ہے یعنی سنت وضو میں، اور کیا ہے جو وضو میں سنت چیزیں ہیں؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہو گیا، اور مزمزہ یعنی کرلی۔ کرلی کیا ہے؟ وَهِيَ ادخال الماء، ادخال الماء الفم، پانی کا منہ میں داخل کرنا، وَإِدَارَتُهُ فِيهِ فِي الْفَمِ، وَإِدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ، اور پانی کا گھمانا کہاں؟ منہ میں، فِيهِ فِي الْفَمِ۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ جَذْبُهُ إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ، یہ پانی کو ڈالنا ناک کے اندر، یعنی ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ جذبُهُ جذب الماء إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ، ناک کے اندر کی طرف، یعنی ناک میں پانی ڈالنا۔ وَتَسْلِيسُهُمَا، اور ان دونوں کو تین بار، تسلیس 3 بار یعنی 3، ہما یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کرلی کرنا۔ بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ثَلَاثًا، کہ ان دونوں کو 3 دفعہ کرے، یعنی 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے اور 3 دفعہ کرلی کرے۔ ولو بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، چاہے ایک ہی چلو سے کرے 3 دفعہ، سمجھ گئے؟ یعنی چاہے ایک ہی چلو سے کرے لیکن 3 دفعہ کرے، نہیں کہ میں یعنی اس طرح کرتا رہا مثلا ایک ہی چلو سے، وہ بثلاث افضل، لیکن 3 چلوں سے کرے تو افضل ہے۔ اگر 3 چلوں سے کرے تو افضل ہے۔ وَكَذَا، یعنی کافی اس سے بھی ہے۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَزْمَزَةِ أَجْمَعُ عَلَى الْاِسْتِنْشَاقِ، اور اسی طریقے سے مقدم کرنا مستحب ہے کرلی کا ناک میں پانی ڈالنے پر، یعنی پہلے 3 دفعہ کرلی کی جائے گی پھر ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا يَقْتَضِيهِ، بہرحال آج اس کو جو ہے وہ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْمَزْمَزَةِ أَجْمَعُ عَلَى الْاِسْتِنْشَاقِ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ لَا يَقْتَضِيهِ، اسی طریقے سے مستحب ہے مقدم کرنا کرلی کا کس پر؟ ناک میں پانی ڈالنے پر، اور عطف بالواو جو ہے وہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے، انشاءاللہ اسے جو ہے وہ
کل پڑھتے ہیں. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.